बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे जो पाकिस्तान में इंसाफ और कानून की लाश को आज दफना दिया गया उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर मेरे तज्जियात से मुत्तफिक होते हैं तो आप मेरी वीडियोस शेयर भी कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स जरूर दिया कीजिए ताकि उससे मैं अपने वीलॉग के कंटेंट बेहतर बनाने में मुझे मदद मिलती है। चलते हैं नाज़रीन आज के वीलॉग की तरफ। मैं सुबह से इंतजार में था, फैसले का पहले से मुझे पता नहीं था, अंदाजा था, और मेरा अंदाजा दुरुस्त था कि यही होगा। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में काफी अरसे से आइन और कानून का बेगोरो कफन लाशा पड़ा हुआ था सरेआम। लोग उसका तमाशा देख रहे थे, उसके इर्द गिर्द इकट्ठे थे, और पाकिस्तान में आइन और कानून की लाश को बेगोरो कफन छोड़ दिया गया था। आज काजी फायज ईसा के इस फैसले ने कि पीटीआई ने इलेक्शंस दुरुस्त नहीं करवाए, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कि उन्हें बल्ले का निशान नहीं दिया जाए दुरुस्त है। उन्होंने एक कर्म किया है पाकिस्तान के इंसाफ और कानून और आइन के इस बेगोरो कफन लाश पे कि उन्होंने इसे कफना भी दिया आज और दफना भी दिया आज। ये एक इंतहाई मुतस्सिब जज का, एक जाहिल जज का, एक बोझ से भरे हुए जज का इंतहाई मुतासबाना फैसला, जिसके दूर असरात जो मुरतब होने जा रहे हैं वो आने वाला वक्त देखेगा कि अब पाकिस्तान में मेरी नज़र में तो अनारकी फैलने से कोई रोक नहीं सकता। इमरान खान वो वाहिद शख्स है जो उसके जेल में बंद है, जिसकी आवाज तक नहीं सुनाई दी जाती, जिसकी नाम लेने पर पाबंदी है। वाहिद शख्स था जो आवाम को कंट्रोल कर सकता था, वो इस वक्त जेल में है। मेरे ख्याल में इस फैसले के बाद पाकिस्तान में हालात इंतहाई शदीद कशीदा खराब होने जा रहे हैं। जाहिर है काजी फायज ईसा ने वही फैसला देना था जो उसे लिखा हुआ दिया गया था। इस फैसले का मेरिट कोई नहीं है, इस फैसले के पीछे कोई कानून मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन जिन कवानीन के तहत काम करता है उसमें यह बात वाज़े तौर पर लिखी हुई है कि किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। उसका सबूत यह है कि सिवाय पीटीआई के इस इलेक्शन के उसने आज तक कभी किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज नहीं किया, उसके खिलाफ कोई दरखास्त नहीं सुनी, किसी के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया। दूसरी वजूहात को बुनियाद बनाकर उन्होंने अश्क शोई के लिए, यानी लोगों के आंसू पूछने के लिए या एक बहाना बनाने के लिए कुछ पार्टियों को खारिज जरूर किया है इलेक्शन कमीशन की दर्ज करदा फहरिस्त से, लेकिन उनकी वजूहात भी और है। दूसरी तरफ एएनपी को मई तक की मोहलत दे दी गई कि आप जाकर अपने इलेक्शन बाद में करवा लें, लेकिन आपका निशान आपको हम अलॉट कर देते हैं। वजह ये बताएगी जी कि अभी आपको बने हुए 5 साल नहीं हुए। कानून में तो कहीं नहीं लिखा है कि 5 साल से कम हो तो वो इलेक्शन ना करवाएं। हाँ, 5 साल की मुद्दत के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने की बात जरूर है, लेकिन ये बात भी तयशुदा तस्लीम शुदा है कि ना तो उन्हें कोई नोटिस जारी किया गया इस फैसले से पहले और ना ही उनसे जवाब तलबी की गई। बस उन्हें एक 30,000 रुपए का जुर्माना करके और उन्हें कहा गया कि आप इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होने के बाद अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें और अपना निशान आप अभी ले सकते हैं। एक बड़ी अहम गौर तलब बात जो कि काजी फायज ईसा के इस फैसले में मौजूद थी, जिसका उन्होंने सहारा लिया, वो ये था कि 5-6 लोग मुख्तलिफ, अकबर एस बाबर जैसे भगौड़े बगद्दार शख्स की भी उन्होंने सुनी, उसमें काफ़ी तफसील से उसे बोलने दिया, और 4-5 लोग और भी थे जिनके बकौल वो पीटीआई के अभी तक मेंबर हैं और उन्हें इलेक्शन लड़ने की, इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी नहीं गई। यहां ये बात गौर तलब है नाजरीन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो ये कि जब पीटीआई के वकील अपने हक में दलाइल दे रहे थे और किसी सबूत की बात करते थे तो एक एक कागज का टुकड़ा, एक एक पर्ची, एक एक चीज तलब की जाती थी कि नहीं, ये हमें ओरिजिनल दिखाएं, कहाँ लगा हुआ है आपके बंडल में। बंडल वो कागजात की दस्तावेज का एक किताबी शक्ल होती है जिसे बंडल कहा जाता है कानूनी जुबान में, कि उस कहाँ पर है उसमें हमें दिखाएं, ये निकाल कर दिखाएं कि ये कहाँ, जो आपने बात कही है इसका सबूत कहाँ है। एक एक चीज ना तो उनके वकीलों को बोलने दिया जा रहा था, वकीलों से ज्यादा जज साहब खुद बयानबाजी कर रहे थे, इररेलेवेंट चीजें ला रहे थे, वकीलों को बोलने नहीं दिया गया। लेकिन जब अकबर एस बाबर और इस तरह के दूसरे लोगों के वकला बोले हैं तो उन्हें बड़ी खामोशी से सुना गया है, उनको लुकमे दिए गए हैं कि आप ये भी बताएं, आप ये भी बताएं। लेकिन जो सबसे अहम बात है ना नाजरीन, वो ये है
کہ کسی بھی یہ جتنے لوگ اکبر ایس بابر سمیت یا جو 3-4 اور لوگ تھے اس کے ساتھ مختلف لوگ ان میں خاتون بھی تھیں، جب انہوں نے کوئی بیان دیا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں فلانے عہدے پر رہی، اس نے کہا میں فلانے عہدے پر رہا، اس نے کہا میں نے فلانی جگہ پر سرو کیا، میں ابھی بھی پی ٹی آئی کے رکن ہوں، میرے پاس ابھی بھی یہ عہدہ ہے وہ ہے، کسی سے کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں مانگا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی ثبوت نہیں مانگا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے فلانے جگہ یہ عہدہ رکھا، فلانی جگہ یہ عہدہ رکھا، اس کا کوئی ثبوت پیش کرے، کوئی ثبوت نہیں مانگا۔ آمنا صدقنا جیسے قرآن نازل ہوا نعوذ باللہ قاضی فائز عیسیٰ پر، اور اس نے آنکھیں بند کر کے آمنا صدقنا اس پر کہہ دیا، وی بلیو اینڈ وی افرم۔ کوئی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا عہدہ تھا، یہ فلانے چک نمبر فلانے میں یہ یونین کونسل کا الیکشن میں لڑا تھا، جی کیا ثبوت ہے؟ قاضی صاحب نے کوئی سوال نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ الیکشن لڑے ہیں، کو آپ کے پاس کوئی اس کا دستاویزات ہے؟ جس طرح سے وہ پی ٹی آئی کے ایک ایک چیز، ایک ایک ڈاکومنٹ کو اسکروٹنائز کر رہے تھے، نکالے، بالکل وہی واردات جو الیکشن کمیشن نے کی ہے کہ ایک ایک چندی کاغذ کی، ایک ایک پرزا کاغذ کا مانگا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مطمئن نہیں ہیں۔ بالکل وہی لکھا ہوا بیان قاضی فائز عیسیٰ نے پڑھا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں۔ آپ کس چیز سے مطمئن نہیں ہیں؟ کیا آپ کو مطمئن کرنے کے لیے A4 سائز کاغذ کے اوپر لکھ کر دے دیا جائے کہ جی نواز شریف، شہباز شریف، مریم صفدر، حمزہ شہباز، وہ کیا نام ہے، اسحاق ڈکار، یہ سب لوگ منتخب ہو گئے، ان کو کسی نے اپوز نہیں کیا، کیا یہ اس سے آپ مطمئن ہوتے ہیں؟ کیا سادے کاغذ پر لکھی ہوئی ایک ہینڈ رائٹنگ جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ فورج کی گئی ہے، بے نظیر بھٹو کی ایک وصیت کے تحت پوری پارٹی کسی کے حوالے کر دی جاتی ہے، کیا اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے؟ یا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ عمران خان اپنے بچوں کو لا کے ان کے حوالے پارٹی کرے تو پھر آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے؟ قاضی فائز عیسیٰ اس اعلیٰ نظام عدل کی اعلیٰ ترین کرسی کے لیے ایک بہت بڑی تہمت بن چکا ہے۔ جسٹس منیر کو لوگ بھول جائیں گے، جو جسٹس مولوی مشتاق کو لوگ بھول جائیں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ کی مثالیں دیا کریں گے آنے والے وقتوں میں کہ کس طرح سے ایک بے ضمیر شخص نے اپنا ضمیر بیچا، بے ضمیر ہو گیا، کس طرح سے اس نے اندھے انتقام میں اور ایک پارٹی کے ساتھ مل کر دوسری پارٹی کو الیکشن سمبل سے محروم کیا۔ الیکشن سمبل سے محروم ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں شرح ناخواندگی 70% ہے، لوگ الیکشن سمبل سے اپنی پارٹی کو پہچانتے ہیں۔ قاضی صاحب نے پاکستان کی 70% عوام کو ووٹ دینے سے محروم کر دیا، وہ جو ووٹ کا حق رکھتے ہیں ان کو۔ اب اس کے بعد الیکشن کمیشن نے خود سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کسی کو بیلچا، کسی کو کڑائی، کسی کو لالٹین، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا دینے شروع کر دیے ہیں۔ گوہر ایوب کے وہ جو بیرسٹر ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے بارے میں کہ انہیں چینک الاٹ کر دیا، انہوں نے کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں، میں نے تو درخواست بھی نہیں دی۔ اب یہ صورتحال بن گئی ہے، پی ٹی آئی کو بطور جماعت ہر حال میں الیکشن سے باہر رکھنا ہے، اور اس کے لیے یہ تمام کاوشیں ہو رہی ہیں۔ جو انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ، اس کے چیئرمین کو بھی اٹھا کر ڈار صاحب کو جس طرح سے وہ انٹرویو کروا دیا گیا، یہ وہی اسی سلسلے کا تسلسل ہے، اسی کی کڑی ہے۔ جیسے عثمان ڈار کا انٹرویو آ گیا، جیسے فلانے کا آ گیا، جیسے فلانے کا آ گیا، وہ پریس کانفرنسیں کر کے پی ٹی آئی چھوڑتے رہے، یہ بھی اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور الیکشن کمیشن نے تو ان سے بھی زیادہ پھرتی دکھائی اور منٹوں سیکنڈوں میں یہ کہہ دیا کہ یہ معاہدہ قانونی نہیں ہے، فلانی چیک کے تحت ہم اسے نہیں مانتے۔ تو ناظرین اب جو ہونے جا رہا ہے اس کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو اب بدترین حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے دھڑلے سے اپنی بدماشی کا، اپنی جانبداری کا اور اپنی سائیڈ لینے کا اور اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے ناقص قرار دینے کا تمام مواد آپ کے سامنے لائیو شیئر کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو اس بات میں شک ہے کہ سسیلین مافیا پاکستان میں آج بھی کام کر رہا ہے اور اس کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا دماغی معائنہ کروائے۔ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت اس وقت، اسے الیکشن سے پریکٹیکلی باہر کر دیا گیا ہے۔ اب یہ الیکشن آپ آپس میں لڑ لیں، آپس میں ہاتھ جوڑ کے گلے جپیاں ڈال کے آپ یہ الیکشن لڑ لیں، اب ان الیکشنز کی کوئی وقت، کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔
پاکستان کے اندر آپ جو مرضی کرتے رہیں لیکن پاکستان سے باہر ان الیکشنز کو اب کوئی تسلیم نہیں کرے گا. دیکھنا اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی, وہ کس طرح سے لڑتے. ظاہر انہوں نے کوئی نہ کوئی پلان تو کیا ہوگا. ان کے سامنے یہ بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے نظریاتی والوں سے بھی اتحاد نہ رہے, ہو سکتا ہے بلے کا نشان بھی چلا جائے. تو ان کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی. ان کے بہت سارے امیدواروں کے کاغذات بطور آزاد امیدوار ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, ان پر نشان الاٹ ہو گیا بطور آزاد امیدوار. لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایز اے پارٹی الیکشن نہیں لڑتے تو پھر وہ جو 70 نشستیں مخصوص ہیں ان میں سے آپ کو کوئی حصہ نہیں ملتا. اور 70 نشستیں ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ 70 نشستیں وہ ہیں جن کی وجہ سے کوئی پارٹی اقتدار میں آ سکتی ہے یا اوور آل میجورٹی لے سکتی ہے یا سادہ اکثریت لے سکتی ہے. اگر کسی پارٹی کو ان 70 نشستوں کے لیے اہل ہی نہیں قرار دیا گیا تو پھر وہ پارٹی بذات خود جتنی مرضی سیٹیں لے لے اس کی تعداد بہت کم ہو جائے گی اور وہ ان 70 نشستوں میں سے ایک نشست بھی حاصل نہیں کر سکے گی اگر اس کے امیدوار بطور آزاد امیدوار اسمبلی میں آتے ہیں. بہت بڑی واردات کی گئی ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ, پاکستان کے ووٹرز کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ بہت بڑی واردات ڈال دی گئی ہے. اور اب یہ تمام لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کوئی رہ تو نہیں گیا, تو اب دیکھ لیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جس کا کرتوت اور جس کے کردار کھل کے آپ کے سامنے نہ آئے ہوں. فیصلہ اب عوام کے ہاتھوں میں ہوگا اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی دھونس دھڑلے اور کھلی بدماشی بغیرتی کے بعد پاکستان میں حالات نارمل رہنے جا رہے ہیں. کہ میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے, آپ مجھ سے متفق ہوں یا نہ ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں دیکھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے, اس پہ غور کریں گے. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ پھر کہ چینل سبسکرائب کر لیجیے اگر نہیں کیا تو. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجیے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.